اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کے 22ویں سپارے میں سورہ یاسین ہے جس کا آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں، اور سورہ یاسین کے آغاز تعارف سے پہلے ہم اس کی شان نزول کو تھوڑا سا چیک کر لیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، جبکہ قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے 41ویں نمبر پر آتی ہے۔ 83 آیات ہیں اس مبارک صورت میں، اور یہ سورہ مبارکہ اس زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں لوگوں کی اکثریت نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی ابتدائی زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھکے چھپے انداز میں دعوت فرمایا کرتے تھے، پھر 40 کا عدد پورا ہوا، پھر آہستہ آہستہ ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو یہ چیز کافروں کے لیے سخت الارمنگ تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس پہ شدید رد عمل ظاہر کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اور اس وقت میں کافروں کے جو 3 بڑے بڑے مسائل تھے، یعنی جس پہ وہ جن باتوں کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ پہلی بات یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کو ایک اللہ اکیلا نہیں چلا سکتا، جو کہ دراصل ان کی بت پرستی کا سبب بھی تھا ان کا یہ خیال۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم میں سے کوئی ہمارے جیسا انسان ہی رسول بنایا جا سکتا ہے، اور تیسرا ان کو اس بات پر اعتبار نہیں آتا تھا کہ ہم مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دیے جائیں گے اور پھر سے اٹھائے جائیں گے، جبکہ ہم بالکل خاک ہو چکے ہوں گے۔ قرآن کریم کی اس صورت کا جب ہم ترجمہ اور تفسیر لیں گے تو آپ کو یہی موضوعات اس سورہ مبارکہ میں نظر آئیں گے ڈسکس کیے ہوئے، اور یہ سورہ مبارکہ اس کی جو فضیلت ہے سورہ مبارکہ کی پڑھنے کی، ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ بدقسمتی سے آج کل لوگ ہر معاملے میں بے لگام ہیں، تو قرآن کے معاملے میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے تفاسیر کو گھڑ لیا ہے، تو کچھ لوگ جو اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کوئی جسم ہے جو اس کا دل ہو، تو یہ بات فرمان رسول ہے، اور چیز کی حقیقت کو یا بنانے والا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کو بتایا گیا ہو، تو سرکار ہی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی حقیقت ہے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور ایک آپ کو یہ بھی بات انٹرسٹنگ آپ کے لیے ہوگی کہ یہ سورہ مبارکہ بالکل جس طرح دل انسان کے جسم میں ایک سائیڈ پر ہوتا ہے نا، ہٹا ہوا، اپنے ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے نہ تو یہ ابتدائی ہے، نہ یہ آخری ہے، نہ یہ مڈل میں ہے، بلکہ یہ ذرا سی ہٹی ہوئی ہے اپنے نمبر کے لحاظ سے بھی۔ یعنی اگر قرآن کریم کو واقعتاً ایک جسم بنا لیا جائے تو جب ہم صورتوں کو ایڈجسٹ کریں گے تو اس میں سورہ یاسین کی جگہ دل ہی کی بنے گی، یعنی یہ بالکل وسط میں نہیں، آغاز میں نہیں، اینڈ میں نہیں، بلکہ ذرا سی ہٹ کے ہے، اور موضوع کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے۔ مفکرین کرام جنہوں نے اس معاملے پر تحقیقات کی اور قرآن کے لیے زندگیاں وقف کی، ان کے مطابق قرآن کریم کی جو ابتدائی صورتیں تھیں، مکی صورتیں، اس کا موضوع توحید ہی رہا۔ سورہ یاسین سے پہلے کی جو 10 صورتیں ہیں ان کا موضوع بھی توحید ہے، اور اس سے بعد کی جو 10 صورتیں ہیں ان کا موضوع بھی توحید ہی ہے، اور ان کے بیچ میں یہ جو صورت ہے یہ بالکل علیحدہ ہے جیسے، اور اس کے جوڑ کی صورت موجود نہیں ہے، جیسے کہ انسان کے جسم میں دل جو ہے وہ واحد عضو ہے نا، اور یہ جو سورہ یاسین ہے، جب کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین کے پڑھنے والے کو 10 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور مختلف روایات ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور اس کی اسناد عمدہ ہیں۔ مسند میں حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے، اور اسی طرح سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔
تو جو شخص نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حکم ہوا کہ اسے ان لوگوں کے سامنے پڑھو جو سکرات کی حالت میں ہوں، یعنی نزا کے وقت میں ہوں۔ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ جس سخت کام کے وقت سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دیتا ہے۔ یہ جو سورہ یاسین کے ختم ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرنے والے کے سامنے جب اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے تو رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تخفیف کر دیتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ امام بزار اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو یہ سورت یاد ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی خوشی کی نیت سے سورہ یاسین کو زبانی یاد کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں۔